اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا مالک بنا کر بھیجا، اور وہ نبی جس کے صدقے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت چمکی، وہ رسول جن کے صدقے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت چمکی، وہ رسول جن کے صدقے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت چمکی، وہ رسول جن کے صدقے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت چمکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نبی کے صدقے میں زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور پوری دنیا میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، جب پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جب آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے لخت نور نظر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو پوری دنیا میں جو تاریک تھی، پوری دنیا میں جو اندھیرا تھا، جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے تو پوری دنیا میں اجالا ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وہ رسول جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا ابھی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو عورتوں پر طرح طرح کا ظلم ہوتا تھا، یہاں تک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کا شوہر اگر مر جاتا تھا تو اس کو نحوست سمجھا جاتا تھا، اس عورت کو بیکار سمجھا جاتا تھا۔ لیکن قربان جاؤ آمینہ کے لال پر پیارے دوستو، جب مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ان کے آنے سے پہلے زندہ بیٹیوں کو دفنا دیا کرتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے، لیکن جیسے مصطفیٰ دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو پوری دنیا میں اجالا بھی ہو گیا، اور لڑکیوں کو، عورتوں کو ان ظالم بادشاہوں سے نجات بھی مل گئی۔ لیکن یہ عنقریب ہے محرم شریف کا مہینہ، بے پردگی ہمارے مذہب میں سب سے زیادہ آپ کو ملے گی۔ فاطمۃ الزہرا کے ماننے والی ہے، لیکن فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہیں تو مانتی ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو تو مانتی ہے، لیکن ان کی سیرت پر نہیں چلتی ہے۔ آج ہمارے گھر کی عورتوں کا عالم یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں جا رہی ہے تو بے پردہ جا رہی ہے، میک اپ اس کے چہرے پہ سجا ہوا ہے۔ کیا جواب ہوگا میری بہنوں، بتاؤ؟ سیدہ طیبہ عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر تم سے منہ پھیر لیا، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر ہم سے منہ پھیر لیا تو بتاؤ ہم کیا جواب دیں گے؟ تم کیا جواب دو گی انہیں؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ آج ہم پردہ کرنے تیار نہیں ہیں۔ دین ہمارے پاس بہت آسان پہنچ گیا، لیکن کتنی کٹھنائیوں سے پہنچا یہ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت علیل، آپ کے شوہر نے کہا چلو آپ کی دوا دلا لائیں، تو آپ نے منع فرما دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا نہیں، اگر میں باہر جاؤں گی تو بے پردگی ہوگی، اور میں حسن اور حسین کی بہن ہوں، زمانہ کیا کہے گا؟ قربان جائیں آپ حضرت زینب کے پردے پر، قربان جائیں پیارے دوستو۔ لیکن آپ کے شوہر نے کہا میں ایسا کرتا ہوں کہ میں تمہارے چہرے پر، یعنی کہ تمہارے اوپر
ایک چادر ڈال دوں گا، جتنا شریعت نے حکم دیا ہے اس کے مطابق تو چلو، تو آپ نے پھر بھی منع فرما دیا۔ اور آج کل کی یہ کنڈیشن ہے ہمارے یہاں کی عورتوں کی، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑے گی، نماز پڑھنے بالکل تیار نہیں ہے، لیکن کربلا میں جا کر کے اپنے چہرے کی، اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں۔ کیا جواب دو گی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یاد رکھو پیاری بہنوں، ایک مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، اے فاطمہ مانگو، آج کیا مانگنا چاہتی ہو؟ آج جو مانگو گی وہ دیا جائے گا۔ حضرت سیدہ طیبہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ نیچی ہوئی، کہا میرے سر کے تاج، آپ کے گھر مجھے سب کچھ ملا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فاطمہ بہت بہت دن تک، کئی دن گزر جاتے ہیں اور تم جو میں کھلاتا ہوں آپ خوشی سے کھا لیتی ہو۔ تو یہاں پر کس چیز کا پتہ چلا؟ ایک تو یہ پتہ چلا پیارے دوستو کہ وہ نبی کی بیٹی ہیں، نبی کی بیٹی ہیں، اور نبی کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دنیا والوں کو میسج ہے، دنیا کی عورتوں کو یہ میسج ہے، اے عورتوں سنو، اگر تمہارا شوہر تمہیں جس حال میں رکھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا اور اپنے شوہر کا ادب و احترام کرتے رہنا۔ ایک سبق ملا ہے۔ مولا علی پھر فرماتے ہیں، اے سیدہ، اے فاطمہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ سیدہ طیبہ عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اے میرے سر کے تاج، بس ایک خواہش ہے، اگر یہ پوری ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اس سے بڑھ کے میں کچھ نہیں مانگتی۔ مولا علی مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا، بتاؤ فاطمہ کیا مانگنا چاہتی ہو؟ جو مانگو گی وہ دیا جائے گا۔ نبی کی بیٹی، اور اس نبی کی بیٹی جس نبی نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اس نبی کی بیٹی جس نبی نے ڈوبے ہوئے سورج کو حکم دیا کہ تو پلٹ آ، تو وہ سورج پلٹ آیا۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے منظر کشی کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے، پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ یہ اس نبی کی بیٹی ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ تو کہا، بس خواہش ہے جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات میں دفن کرنا۔ سبحان اللہ، مجھے رات میں دفن کرنا۔ رات میں کیوں دفن کرنا؟ فرماتی ہے اس لیے کہ مجھے کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ کتنا خیال حضرت سیدہ طیبہ عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا، پردے کا کتنا خیال تھا۔ لیکن آج ہمارے یہاں کی کنڈیشنیں کیا ہیں؟ محرم نکل کر جا رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں کی چھتوں پر، ہمارے لینٹروں کی چھتوں پر ہماری ماں بہنیں لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اپنے چہرے کی نمائش کرا رہی ہیں، اپنے جسم کو دکھا رہی ہیں، اور محرم چلے جاتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، نہ ڈھول بجانے والوں کو شرم ہے، نہ دیکھنے والوں کو شرم ہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میرا حسن اور میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، اور آقا نے یہ بھی فرمایا، میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی جنتی نوجوان عورتوں کی سردار ہے۔ تو بتاؤ، اگر سیدہ طیبہ عابدہ ساجدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر تم سے اگر منہ پھیر لیا تو بتاؤ تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایک پارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہمیں سچوں کی پہچان کر لی ہے، آؤ میں بتاتا ہوں کہ سچا کون ہے۔ ہمارے نبی سچے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ہیں، فاروق اعظم سچے ہیں، عثمان غنی سچے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ سچی ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ہیں، امام حسن یہ بھی سچے ہیں، سیدہ زینب بھی سچی ہیں۔ پتہ چلا نبی جین سچے ہیں، صدیقین سچے ہیں، نبی جین سچے ہیں، شہداء سچے ہیں، اور پنجتن پاک سچا ہے۔ تو پنجتن پاک میں کون کون شامل ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، اور اعلیٰ حضرت تو نبی کے گھرانے کے لیے ایک شعر یوں کہتے ہیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔